بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گورنمنٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پاجی خبر یہ ہے کہ میاں نواز شریف نے مٹی پاؤ تو اگے جاؤ والی جو ایک مومنٹ ہے نا، اس سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا نہیں پائیں، گل اتوں ہی شروع ہوئے گی۔ یہ جو فلم کا سلسلہ وہیں سے جڑے گا جہاں سے یہ ٹوٹا تھا یا توڑا گیا تھا۔ کہیں اس سے بات بگڑ تو نہیں جائے گی؟ کیا یہ جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میاں صاحب اڑگے ہیں اور مٹی پاؤ تو اگے جاؤ سے انکار کر رہے ہیں، یعنی موو آن ہونے سے انکار کر رہے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس کے اوپر میں آپ کے ساتھ تفصیل سے بات کروں گا، مگر اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ ایک کلپ میری آنکھوں کے آگے سے گزرا اور میری سماعتوں سے ٹکرایا، اور پائن میں نے اس کلپ کو کئی بار سنا ہے۔ سہیل احمد صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، پاکستان کے نامور اور بہترین اور سب سے زیادہ باصلاحیت اداکاروں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور کسی لیے سے بھی اداکارہ بھی بن جاتے ہیں نا۔ پائن نے کئی دفعہ فردوس اشکوان دا بھی رول پلے کرتا ہے نا، پڑھ کے ایس کر کے میں کہہ رہے ہیں۔ تو اداکار ہوتا ہے، وہ اداکارہ ہو یا اداکار ہو، یعنی میل فیمیل نہیں، اداکار بس ایک اداکار ہوتا ہے، وہ فنکار ہوتا ہے سر۔ تو میری انڈرسٹینڈنگ کم از کم یہی ہے۔ انہوں نے ایک شکوہ کرتے دکھائی دی ہیں، اگر میں اس کو بہت ہی ایک ادبی سے انداز میں بات کروں، لیکن اگر میں انہوں اپنی انداز میں گل کراں، تھڑے کی انداز میں بات کروں، من روڑ دے تھڑے دے انداز میں گل کراں، تے بھائی نے جیڑی منجی ٹھوکی ہے نا سہیل احمد صاحب نے پڑھے لکھے انداز کے اندر، کیا بات ہے، سواد آ گیا۔ وہ منجی کس کی ٹھوکی ہے؟ منجی ٹھوکی جناب آفتاب اقبال کی۔ آفتاب اقبال صاحب کون ہے؟ آفتاب اقبال صاحب وہ شخصیت ہیں جن کے والد صاحب بہت اعلیٰ پائے کے شاعر ہیں، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے۔ جو بات سچ ہے وہ سچ ہے، بڑے اچھے شاعر ہیں ان کے والد صاحب، اللہ پاک ان کو صحیح زندگی دے کے رکھے نہیں۔ لیکن آفتاب اقبال خود کون شخصیت ہے؟ اور پائن یقین کرو کہ ایسا خوفناک یعنی نقال ہے، اتنا زبردست، وہ لوگوں کی چیزوں کو چرا کے اپنے نامے لاندہ، انہوں شوق بھی ہے اور اتنا زیادہ خود پسند بہت ہے۔ پائن اپنے سے بات شروع کرتے، اپنے بھی ختم کرتے۔ میں تو کرنا شکر ہے خدا دا کہ انہیں کسی لئے اپنے پیو دا بھی ذکر کیتا کہ میرے والد صاحب ایسے، ان کو بھی بہت تعریف کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں صدی کے سب سے بڑے وہ ہوئے ہیں، اپنا شاعر ہوئے ہیں وہ اپنے والد صاحب کے، اور یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے والد صاحب بھائن تانوں انجی لگ دی ہون گے، اسی بھی اپنے پتر شاہ رخ خان لگتا ہوں گے ٹنڈ دے باوجود، یا کیا کہتے ہیں ہمارا بیٹا جو ہے وہ ہمیں یہی سمجھتا ہوگا کہ جناب وہ بڑا زبردست صافی ہے، حالانکہ ککھ بھی نہیں گل وچوں۔ لیکن ایک بیٹے کی اپنے باپ کے لیے جو محبت ہے اس میں کوئی شبے کی بات نہیں، اس کو اپنی محبت برقرار رکھنی چاہیے۔ پر بھائی نا اپنے پیو دی محبت دوجیاں دے بزرگاں دا مٹی نہ ڈولو، خام کھائی۔ سہیل احمد صاحب کا جو میں نے کلپ سنا ہے اس میں مجھے جو محسوس ہوا ہے، جس بات پر ان کو یعنی وہ تکلیف پہنچی ہے، مجھے یہ لگا ہے کہ انہوں نے ان کے نانا مرحوم ڈاکٹر فقیر احمد صاحب کا ایک کے حوالے سے جو ذکر کیا اپنے کسی وہ ایک پروگرام کے اندر آفتاب اقبال صاحب نے، اس میں انہوں نے ان کو ذرا تضحیک امیز لہجے میں یا اس انداز میں بات کی۔ اور سہیل احمد کے بارے بھی انہوں نے کوئی انج دی گل کی جی سہیل احمد جڑا نا وہ گلیاں بازاراں دے کوئی کیا آلو چنے بیچتا ہے جی۔ سہیل احمد کہاں بھائی، تو کتھے؟ نیفرا میں کیا باتیں بتاؤں لوگوں کو کہ چیزیں کہاں سے چلیں، مندور وٹو وہ مقدمے، پتہ نہیں، میری زبان جو ہے نا پھر میں اپنے آپ روک لینا، کیونکہ اس میں مجھے اصل میں جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ سہیل احمد صاحب جو ہے نا وہ واقعی بڑے قابل احترام پاکستان کی ایک شخصیت ہے، وہ پاکستان کی پہچان ہے دنیا بھر میں، ان کا سٹیج کے حوالے سے، اداکاری کے حوالے سے ان کا ایک نام مقام ہے، اور وہ ادروائز بہت ہمبل آدمی۔ میری زندگی میں ان کے ساتھ ٹوٹل 2 ملاقاتیں ہیں شاید۔ ایک دفعہ پریس کلب آئے تھے تو نعیم حنیف صاحب ہمارے دوست ہیں، اور ٹھاکر لوری، یہ دونوں شوبز رپورٹر ہیں، انہوں نے ایک دفعہ ان کے ساتھ ذرا پریزیڈنٹ روم کے اندر سلام دعا کراتی تھی پاجی۔ اور ایک دفعہ مقصود بٹ صاحب روزنامہ جنگ کے وہ چیف رپورٹر ہے، بڑے بھائیوں کی طرح، ان کے یہ بڑے تعلق والے دو ہی کچھ نہ لیتی بیک گراؤنڈ رکھ دے تو لہٰذا آپس ہی بٹ بھی کھیڑ دے ہونے۔ لیکن میرے ساتھ ان کے بیٹے کے شادی کے موقع پر مقصود بٹ صاحب نے ملاقات کروائی تھی، تو میں نے سہیل احمد صاحب کو بہت ہی ہمبل، بڑا ملنسار پایا۔ اب
ایک بندہ بھائن تانوں منہ نہیں لا رہا. میں نے کبھی نہیں سنا سہیل صاحب نے اپنے کسی پروگرام میں آفتاب اقبال کا ذکر اذکار کیا ہو. ایویں نس نس کے بھائن تسی نا مطلب کانٹیاں ماری جاندے دوسری دی پتنگ ہوتے. اپنی تیری دکان چل دی پئی چنگی بھلی, تو عمران خان دو چنگے نوٹ کمائے آپ نے, اس سے بے تحاشا روپیہ کما کے تم بھاگے, پھر لوگوں کے پیسے کھا کے بھاگے. باقیوں کا تو میں گل نہیں کرتا, میرے کھادے کم از کم, ٹھیک ہے. اچھا وہ جناب تسی نس گئے, ٹھیک ہے, اب آپ سکون کریں پاکستان سے باہر, جتنا آپ نے کما لیا باقی ماندہ زندگی آپ اچھی طریقے سے گزار سکتے ہیں. آپ کا ولاگ یا آپ کی وہ جو بھی آپ نے سٹیج وہاں پہ شروع کیا بہت زبردست چلتا ہے, بہترین ویوز آتی ہے, اور آپ کے پاس بڑے زبردست آئیڈیاز ہیں. روز روز آپ نئی تو نویں جڑی نا وہ ایٹم ویچ رہے ہو, وک رہی ہے, ویچی جاؤ. کیوں آپ دوسروں کو خام خواہ اس میں جاتے ہیں, دوسرے چھابے ہاتھ مار دو, اور پھر کسی کے بزرگوں کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا جس تہذیب امیز انداز سے آپ نے کی ہوگی, وہ سہیل صاحب نے جس طریقے سے بتایا مجھے لگا کہ ان کو بہت دکھ ہوا. سر کسی نے بھی بزرگاں دے بارے پیڑی گل مطلب تسی کوئی انہوں ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرو گے تکلیف ہوئے گی. اس کی عادت ہے اصل میں. سلطان رہی پاکستان کے ایک بہت بڑے اداکار ہوئے ہیں, مولا جٹ کا کریکٹر جنہیں کیتا, ٹھیک ہے, اور مولا جٹ جتنے ہفتے یعنی سینمے تے لگی رہی ہے نا, جتنا عرصہ لگی رہی, یہ ریکارڈ آج تک کوئی فلم نہ اس سے پہلے بنا سکی نہ اب تک کسی نے بنایا. اس کی پروڈکشن ماٹھی ہوگی, کئی اعتراض کیتے جا سکتے, بہت ساری باتیں ہو سکتی, لیکن سر عوام کو پسند آیا. کون پسند آیا؟ رائی پسند آیا, سلطان رائی پسند آیا. ساری سنے سلطان رائی گئے, وہ کہڑا اداکار سی یار, کوئی بندہ تھوڑا جہا کینڈے چ رہتا ہے بہو جی, مطلب جے تانوں کچھ لب ہی گیا تو جر کے کھا لو. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں. بہرحال اب میرا مقصد جو ہے وہ سارا ولاگ اتنے کرنا نہیں سی. مین مسئلے سہیل احمد صاحب کو اس طرح دکھ ہوا, مجھے اس سے کہیں زیادہ تکلیف پہنچی, کیونکہ یہ بھائی صاحب باز نہیں آتے لوگوں کے بارے میں بات کرنے سے. اس لیے مجھے ہوا بات, سہیل صاحب نے بہت پڑھے لکھے اور بڑے اچھے انداز کے ساتھ ستھری کرتی. آپ وہ کلپ ضرور دیکھیں, احمد علی بٹ صاحب جو ہیں ان کے پوڈ کاسٹ میں انہوں نے یہ کیا ہے, اس کو ضرور دیکھیے گا. بہرحال اب میں آپ کو بتاؤں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ پچھلے دنوں 3-4 لوگوں سے ملے ہیں, اور 3-4 لوگ جو ہیں بڑے نامور صحافی ہیں پاکستان کے, یعنی مجیب الرحمان شامی صاحب, حفیظ اللہ نیازی صاحب اور سلمان غنی صاحب. کسی تعارف کے محتاج نہیں, بڑے بڑے نام ہیں پاکستان کی صحافت کے. ان کے نظریے سے, ان کی سوچ سے اختلاف ہو سکتا ہے, کچھ کاموں سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے, مجھے بھی ہے, آپ کو بھی ہو سکتا ہے ہو, لیکن پائن وہ جو انفارمیشن پاس آن کرتے ہیں نا, وہ انفارمیشن درست ہوتی ہے. میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے غلط انفارمیشن عام آدمی تک پہنچائی ہو. انفارمیشن پوری دیتے ہیں. اب دنیا نیوز کے فرنٹ پیج کے اوپر, جس کو ہم اپنی صحافتی زبان میں سپر لیڈ کہتے ہیں, وہ شائع ہوئی ہے سلمان غنی صاحب کی, اور اس میں انہوں نے بتایا کہ ذرائع کے مطابق, اچھا ہوں سلمان غنی صاحب تمہیں پتا بڑے کنے سے کریکٹر ہیں. یہ لفظ میں اسی لیے استعمال کر رہا ہوں کہ میری ان کے ساتھ تھوڑی سی فرینکنیس ہے, تو اس لیے میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں. لیکن سلمان غنی صاحب نے یہ بات کی ہے اپنے اس تجزیے کے اندر جو دنیا نیوز میں شائع ہوا, اور ان کا یہ کہنا ہے, یا وہاں سے یہ خبر باہر آ رہی ہے کہ جناب میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ 6 ججوں والا جو خط ہے, جو مکتوب ہے, جیڑا انہوں نے چٹھی ذرا سیاں جی کے نام لکھی ہوئی ہے کہ حضور یہ سانوں جڑا نا فلانے نے چھڑیا ہے جی, وہ جو چٹھی لکھی ہوئی ہے اس میں میاں صاحب بھی پارٹی بننے کی جا رہے ہیں, اور وہ اس میں وہ بھی چٹھی پاڑ لگے ہیں, اور وہ کیوں کرنے لگے ہیں. اچھا اب میں آپ سے گزارش کروں کہ جب یہ 6 ججوں والی بات آئی تھی, میں نے تبھی یہ بات کی تھی کہ مداخلت کی بات کی گئی ہے کہ مداخلت کی جاتی ہے, عدلیہ انڈیپینڈنٹلی فیصلے نہیں کر پا رہی اور نہیں کرنے دیے جاتے. تو میں نے پھر شروع کیا تھا کہ جناب ایک کام مجھے شروع کرنا ہے ضرور, تو پھر شروع کرو جسٹس نسیم حسن شاہ کے اس انٹرویو سے, جس میں اس نے کہا تھا, اور یہ افتخار احمد صاحب کے پروگرام میں کہا تھا کہ ہم پر پریشر تھا جنرل ضیاء کا بھٹو کو سزا دینے کے لیے, اور اب تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہہ دی کہ بھٹو کو انصاف نہیں ملا, بھٹو کے ساتھ ظلم ہوا. تو سر پھر گالتے پھر اتنا شروع کرنی چاہیے نا. پھر اس کے بعد چلتے آئیں جنرل اسلم بیگ,
وہ واقعہ میں آپ کو کئی بار سنا چکا ہوں. محمد خان جنیجو کی اسمبلی توڑی, جنرل ضیاء نے, سپریم کورٹ اس کو بحال کرنے جا رہی تھی, جنرل اسلم بیگ نے فون کر کے نہیں بحال ہونی. تو انہیں عدالت کے نوٹس ہیں, آج تک سزا دین دا حکم ہے, آرٹیکل 6 دی کاروائی دا حکم ہے, کر کے دکھا دیو. آج تک کچھ نہیں ہوا. اسلم بیگ صاحب زندہ سلامت حیات. یہ خبر بریک کی تھی عامر رشید بھٹا صاحب نے, جو کہ ہمارے دوست ہیں. پی پی اے نیوز ایجنسی ہوتی تھی جس کی وہ بیورو چیف تھے, انہوں نے یہ خبر بریک کی تھی. یہ 92-93 کی بات. اچھا, اس کے بعد اگلی بات کر لیتے. اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد جناب ساری گلاں وچوں میں شارٹ کرتے کرتے آئی نا میاں نواز شریف کے اوپر, کیونکہ میاں صاحب جو ہے نا وہ اب اس میں پارٹی بننے کا ارادہ رکھتے ہیں. سر, جب میاں نواز شریف کو پاناما میں سے اقامہ نکال کر نااہل کیا گیا, چنگی پلی چلدی حکومت توڑتی یار, یعنی ٹھک ٹھک شروع ہو گئی. لوگوں دے کول روٹی لب رہی سی, لوگوں نوں بجلی دی لوڈ شیڈنگ دا ایشو کوئی نہیں سی, لوگوں کے پاس جناب کھان نوں روٹی سی. لوگ جو ہیں وہ کوئی عید کے اوپر دن دیہار سے نوے کپڑے بھی سوارے. سر, اس عید کے اوپر آپ نے دیکھا ہی ہے لوگوں کے کیا حالات ہے. مطلب بازار سجے پئے سن پر خالی پئے سن. ٹھیک ہے, اور لوگوں نے خیر اور بھی بہت ساری باتیں کی ہیں, مگر میں اس پر تفصیل میں نہیں جاتا. اچھے حالات نہیں تھے لوگوں کے, سچی بات تو یہ ہے. تو میاں صاحب کے دور میں سر یہ شروع ہو گیا تھا. اب بھائی نو انہوں نے کیا, چلو بھی نکل, لاہور سے نکلا جناب اور جا کے اسلام آباد بہ گیا. پھر اتوں کچھ نہیں بنیا, پھر پاناما میں سے اقامہ نکالا, پھر اقامہ میں سے جناب میاں نواز شریف کٹیا, چلدی بھلی حکومت گھر بھیجتی. پھر جج ارشد ملک کا وہ انٹرویو جو ناصر بٹ کے نے ریکارڈ کیا ہوا ہے, وہ سر ریکارڈ کے اوپر موجود ہے. انہیں کیا ساڑھی سنگی تے نو رکھیا. پھر جناب جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کا بیان سپریم کورٹ میں موجود ہے. تے اگر یعنی انکوائریاں کرنیاں نے, اگر گل شروع کرنی تو بھاجی پھر اتوں کرنی پینی. اب میاں صاحب جو ہیں وہ اس حوالے سے پارٹی بننے جا رہے ہیں. سلمان غنی صاحب کی جو خبر شائع ہوئی ہے اس کے تجزیے کے مطابق اس میں جو چیز بٹوین دی لائنز سلمان غنی صاحب نے کی ہے وہ یہ ہے کہ میاں صاحب اس میں پارٹی بننے جا رہے ہیں کہ حضور عدلیہ کو بالکل انڈیپینڈنٹلی کام کرنا چاہیے. یہ 6 جج صاحبان نے یہ بات کی ہے تو سر وہ جو پہلے کریں گے نے انہوں نے کی کرنا چاہیے, ان کو بھی دیکھیں. تو لہذا فل کوٹ بنا کے تو پھر یہ کام کرنا تو پھر پورے طریقے نہ کرو. اچھا, اب معاملہ یہ ہے کہ میاں صاحب یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں. سر, میاں صاحب کا بڑا واضح موقف ہے کہ یار انف از انف, بڑی ہو گئی, اور ہر بندہ اپنے اپنے دائرہ کار چ رہو, اپنے اپنے جو آپ کو آئین نے اختیار دیا اس کے اندر بیٹھ کے کھیلیں. اور یہ جو ہے کہ جناب ایدگی کر لے تو اگے تو نہیں کریں گے تو بس ہوں فی الحال ملک کے حالات خراب نے تو اگے ٹر پئیے. میاں صاحب یہاں سے پر گئے نے اس گل تو, وہ اس طرف آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نہیں, یہ پائن ڈنگ وجہ تو کھیڑ پھر زیرو تو شروع کرو. اچھا, اب یہ خطرہ اپنی جگہ پر موجود ہے کہ اگر اس طرح سے ہوگا, اور میاں صاحب ظاہر ہے کہ ایک جتی ہوئی پارٹی دے سکا چھوٹا بھرا وزیر اعظم ہے اور جو بیٹی ہے وہ وزیر اعلیٰ ہے. اب میاں نواز شریف چلایا تھا جناب مینوں بھی اسٹیبلشمنٹ نے کڑیا سی تو پہلے 6 جج بھی تو اسٹیبلشمنٹ کے الزام لا رہے ہیں تو کھیڑ سے بالکل ہی بگڑ گیا نا بھاجی, گل کٹے پاس چلی جائے گی. اب لیکن یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے پولیٹیکل, یہ اس پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کے نتیجے میں کیا ہوگا یہ ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے, لیکن یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے. یہ ایک بڑی جو ہے نا کھیڑ وہ لگ رہا ہے کہ شروع ہونے جا رہی ہے. ہم سارے صحافی جو ہوتے ہیں نا بڑے اپنے لوگ سیانے ہوتے ہیں, ہم بڑی باتیں کرتے ہیں کہ جی سانوں سارے کچھ ہی پتا ہے, اسی ہر شاید سمجھنے ہیں اور اسی ہر مسئلے کا حل کر لینے. ایسا نہیں ہوتا. جیڑا تارو ہوتا نا بھاجی انہوں پتا ہوتا پانی کتنے گہرا تو کتنے نہیں. میاں نواز شریف اس سمندر کا تارو ہے, سب سے بڑا تارو ہے جس کا نام پاکستان کی سیاست ہے. تو اس کو پتا ہے کتنے پانی کنا ڈونگا ہے تو کنا جناب کاٹے, کتنے اسی ڈبکی مارنی ہے تو کتنے اسی سطح تے آنا ہے. یہ بات اس کو پتا ہوتی ہے جو یہ کھیل کھیل رہا ہوتا ہے. اسی تو باہر بہ کے وعدہ ماری جا رہے ہیں سجی مار کھبی مار, ہم تو اس کھیل کے اندر نہیں ہیں. مطلب میرے سمیت جتنے بھی اس وقت ہیں اپنا صحافی بڑے بڑے نا
وہ میں تو خیر کسی کھاتے ہی نہیں گا کسی بھی صورت. سر ان میں سے کسی نے کبھی کونسلر کا الیکشن نہیں جیتا. میاں نواز شریف کے نام کے اوپر لوگ جو ہیں وہ ووٹ لیتے ہیں. جڑا مطلب 1.5 کروڑ ووٹ پہ ہے میاں نواز شریف کے نام پہ ہے. تو لہٰذا انہیں پتہ ہے کہ کیا کھیلنا ہے کب کھیلنا ہے. لیکن ابھی یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے, اور اگر یہ میاں صاحب واقعی اس میں جا کے اب پارٹی بن جاتے ہیں, 29 تاریخ کو سماعت ہونی ہے میرا خیال ہے, تو سر پھر چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ اور رخ اختیار کر جائیں گی, اور خطرات باہر منڈلا رہے ہیں, یہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں اس جو خبر ہے اس کے نتیجے میں. اور میاں صاحب خود بھی صدر مسلم لیگ نواز دوبارہ بننے جا رہے ہیں. میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے ہیں, تو اب میاں صاحب چونکہ نااہل بھی نہیں ہیں اہل بھی ہیں, تو آپ صدر بننے ہیں, پارٹی کے اندر سے کافی پریشر ہے اس کے اوپر, تو وہ کرنے جا رہے ہیں. اور دیکھیں یہ گلاں کتنے جا کے مکدیاں, تے بل شروع تو بھائی میاں صاحب وڈی کھیڈ کرن جا رہے تھے. میں تمہیں دسدا پیا جو میرے پاس انفارمیشن تھی, جو میرا خیال تھا وہ میں نے اکثر شیئر کر لیا. آپ دوسرے درخواست ہے کمنٹ ضرور کریں مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. پھر وقت اتنا ہے, ملتے اگلے ولاگ.